بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، عقل و خرد سے معمور ہر شخص یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ اس ہستی ظلمت میں فساد و خراب کا سما برپا تھا۔ انسانیت کی توہین و تذلیل و تحقیر و تنقیص کا دورہ تھا۔ تہذیب و تمدن ثقافت کا استحصال جاری اور عام تھا۔ خونی انسانی پانی سے زیادہ ارزاں اور سستا ہو چکا تھا۔ اولاد کا ستارہ عروج زیر خاک غروب کر دیا گیا تھا، مگر یکایک نقشہ کائنات تبدیل ہوتا ہے اور انعام خداوندی کا ظہور اس روئے کائنات پر رحمت اور امید کی کرن بن جاتا ہے۔ وہ کتاب ہدایت آب حیات بنا کر بیچ دیتے ہیں جو ہدم و رحمتن کی صفت سے بھرپور ہے، جس کی رہنمائی اور ہدایت اس قدر مستحکم ہے کہ خلاق عالم بھی اعلان کرتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ جس کی ہدایت کا جام شیریں جب لبریز ہوتا ہے تو ویہدی بہ کثیرن کا تاج افتخار اس کتاب عزیز کے سر سجتا ہے اور پوری انسانیت اس کے سائے رحمت میں آ کر وہ سکون و راحت محسوس ہوتی ہے جو پچھلی نسل انسانی میں کبھی میسر نہ آ سکا ہے۔ تورات بھی کلام خداوندی ہے، مگر اس کی پکار کا دائرہ کار صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ زبور بھی کلام خداوندی ہے، مگر اس کا دائرہ صوت بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم ہے۔ انجیل بھی رب ذوالجلال کا کلام حق ہے، مگر اس کی پکار صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک محدود رہتی ہے۔ مگر میں قربان جاؤں اس کتاب ہدایت کی پکار پر جو یا ایھا الناس کہہ کر پوری انسانیت کو ہدایت کا وہ راستہ دکھاتی ہے کہ انسانیت پکار کر کہتی ہے اس جہاں پر تیری رحمت کے بادل جو چھائے ہوئے ہیں، اہل جہاں سب زندگی کی راحتوں کو پائے ہوئے ہیں۔ ناظرین مکرم، خلق انسانی میں بہت ساری کتب و شخصیات نے انسانی رہنمائی کی باغ دوڑ سنبھالنے کی کوشش کی ہے، مگر ان کے وہ قوانین ہر انسان کی فطرت پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ ہر انسان کی سماعت نے ان کے قانون و رہنمائی کو گوش گزاری کے سانچے میں ڈھالنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ مگر میں قربان جاؤں قرآن کی ہدایت و رہنمائی پر جو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ کہے تو تمام اقوام عالم میں نسل کشی کا یہ بازار سرد پڑ جائے۔ اگر قرآن وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کہے تو پوری اقوام و ملل میں قتل ناحق جرم عظیم بن جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً کہے تو امریکہ اور یورپ میں زنا بالجبر کے خلاف قانون پاس ہو جائے۔ اگر قرآن وَلَا تَجَسَّسُوا کہے تو جاسوسی کرنا ایک جرم بن جائے۔ اگر کہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا تو پھر تمام اقوام متحد ہو کر اقوام متحدہ کی صورت اختیار کر لیں۔ اگر قرآن کہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا تو پھر ہر مذہب اور قوم کے اندر ماں باپ کے حقوق کا پرچار ہونے لگے۔ اگر قرآن کہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان تو پھر اقوام یورپ و مغرب بھی شراب کے خلاف قانون بنانے کے لیے سرگردہ نظر آتی ہے۔ اگر قرآن چوری کی مذمت اور سزا بیان کرے تو ہر قوم اور ملک کے اندر چوری کرنا ایک جرم قرار پایا۔ اگر ناجائز اسلحہ اٹھانا اور کسی کے مال پر ڈاکہ زنی کے خلاف قرآن اصول بیان کرے تو تمام اقوام میں ڈاکہ زنی ایک جرم بن جاتا ہے۔ تو پھر پتہ چل گیا کہ اگر پوری انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کا حق ادا کیا ہے تو وہ یہ قرآن مقدس ہے جس کے بارے میں خلاق عالم کا یہ اعلان عظیم ہے وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ معلوم ہو گیا جو اس رحمت کی آبشار سے سیراب ہو جائے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے باران رحمت اس جہاں پر یہ بنا قرآن ہے، اسی میں فطرت کی تسلی کا ملا سامان ہے۔ ناظرین مکرم، قرآن کی ہدایت و رحمت تو پورے جہاں پر حاوی اور جاری ہے، مگر جو رہنمائی کا سامان حاصل کرنا چاہے وہ رشد و ہدایت کے بام عروج تک پہنچ جاتا ہے، اور جو اس سے روگردانی اور اسے پس پش ڈالنے کا سلوک
مذموم کرے وہ ضلالت اور ظلمت کے کھائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جو اس قرآن کا دامن ہدایت تام لے وہ سربلندی اور رفعت کے منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ تمام اقوام و ملل پر اس کا طر افتخار سربلند ہو جاتا ہے۔ وَيَزَعُ بِهِ آخرین، اور جو اس سے روگردانی کر کے تکبر و نخوت کی مذموم چادر اوڑھ لے تو پستی اور ذلت اس کا مقدر ہوا کرتی ہے۔ جب بھی مسلمانوں نے قرآن کی ہدایت کا چراغ اور مشعل لے کر اطراف و اکناف کا رخ کیا تو پھر دنیا کفر پر اسلامی غلبہ اور تسلط عیاں ہوتا چلا گیا، اور جب اس قرآنی ہدایت سے بے توجہی کا معاملہ کیا ہے تو کائنات میں اس قدر محکوم ہو گئے کہ ایک کہنے والے نے درد دل سے کہہ دیا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی عظمت بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اس چینل میں آپ کو اسلامی واقعات، دینی مسائل، سائنسی تحقیقات و وظائف اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور کی رضا کی خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر